متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال آپس کے لطف و محبت اور ہمدردی میں ایسی ہے جیسے ایک جسم جب اس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے قرار ہے کر جاگتا رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح جسم کے تمام اعضاء ایک دوسرے سے متصل ہیں اور کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم اسے محسوس کرتا ہے۔ ایک کی راحت دوسرے کی راحت اور ایک کی تکلیف دوسرے کی تکلیف ہے اور سب کا مرکز ایک ہے۔ بالکل اسی طرح مسلمان جن کا خدا ایک، رسول ایک، قرآن ایک، دین ایک اور قبلہ بھی ایک ہے، انہیں بھی اسی طرح مل کر رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے دکھ درد، رنج اور خوشی میں شریک ہونا چاہیے جس طرح ایک جسم کے اعضاء ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، حرم پاک بھی اور اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کے بعد ہم میں سے ہر ایک کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ غزہ کے مظلوموں کا حال دیکھ کر ہم خود کتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ کیا ہماری نیندیں اڑی یا ہم بخار میں مبتلا ہوئے؟ کیا ان کی تکلیف دیکھ کر بے اختیار ہمارے آنسو بہے یا ہم نے رات کے آخری پہر تڑپ تڑپ کر ان کے لیے دعائیں مانگیں؟ کیا ہم نے دشمن کی معیشت کو نقصان پہنچانے میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی؟ کیا کسی نے غزہ والوں کی اس پکار پر کان دھرا کہ تم کافروں کی مصنوعات چھوڑنے سے مروگے نہیں، لیکن اگر تم نے انہیں نہ چھوڑا تو ہم مر جائیں گے؟ صد افسوس غزہ کے مظلوموں کے خلاف ساری سامراجی طاقتیں سیسا پل دیوار کی طرح اسرائیل پر ڈالروں کی برسات اور تباہ کن اسلحہ سے مدد کرنے کو اپنا دینی فریضہ سمجھتے، جبکہ دوسری طرف 57 اسلامی ریاستیں بے حسی اور بے غیرتی کی چادر اوڑے مظلوموں کی بے بسی کا تماشا کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کسی کو مدد تو درکنار احتجاج کی بھی توفیق نہیں۔ ہمارے پیارے آقا نے تو فرمایا تھا کہ مسلمان جہاں بھی ہوں وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ کیا آج مسلمانوں کے جسم مفلوج ہو چکے ہیں کہ انہیں معصوم فلسطینی بچوں کا قتل عام دکھائی نہیں دیتا؟ عورتوں کے قتل عام اور عصمت دوری پر بھی ان کے جسموں میں کوئی حرارت پیدا نہیں ہوتی۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ حشر کے دن رحمت عالم کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گے؟ اے باری تعالیٰ، ہم بے کس اور مجبور ہیں، لیکن تو جبار بھی اور قہار بھی، تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کے لشکر تباہ و برباد کرنے پر قادر ہے۔ اے باری تاک فلسطینی مظلوموں کی مدد فرمایا اور نیا سال ان کے لیے کامیابیوں کا سال بنا دے۔